بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو رہے گا، جو عنوان رہے گا، وہ آج سے کچھ 3-3.5 ماہ قبل ہمارے ایک دوست اور انجینئر محمد علی مرزا کے بڑے قابل اعتماد اور ہمراز جناب سید علی الحسن نقوی صاحب، جنہوں نے ایران میں جاری ٹرانسمیشن جو آیت اللہ حسین قزوینی صاحب جو ہیں حافظ اللہ، ان کی اس میں حصہ لیا، اور وہ جو کمپیر ہے، ہوسٹ ہے، وہ پاکستانی لڑکا تھا، تو اس سے بات انہوں نے کی اور بندہ نچیز کا تعارف کروایا کہ جناب علی روحانی کر کے نام سے ایک ہمارے ہاں وہ ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ غیر اللہ سے حاجات مانگنا اور استمداد کا استحقاق صرف اللہ کا ہے، اور منت مرادیں مانگنا اور شدائد اور مصائب اور غم اور ہم میں صرف اللہ رب العزت کو پکارنا جو ہے، یہ مکتب تشیع کا جو ہے خالص تعلیمات اور اصول اور عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے ما سوا مقدس ہستیوں کو شدائد اور مصائب دور کرنے کے لیے پکارنا یا ان سے براہ راست حاجات مانگنا، یہ کسی بھی طور پہ ثابت شدہ نہیں۔ تو یہ ابھی آپ کو ویڈیو دوبارہ سے سنوا دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں قبلہ آیت اللہ قزوینی حافظ اللہ کی ویڈیو لگائی تھی، ابھی آپ کو پھر سنوا دیتے ہیں۔ تو جب یہ علی الحسن نقوی صاحب نے ان کی خدمت میں سوال عرض کیا تو انہوں نے فوراً جو رد عمل دیا، بڑا جذباتی سا رد عمل دیا، بندہ ناچیز کو مباحثہ کی اور مناظرہ کی دعوت بھی دی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج 3.5-4 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس بات کے علی الحسن نقوی صاحب گواہ ہیں، جن صاحبان کے پاس ان کا نمبر ہے، وہ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ہمیں یہ جواب ملا تھا کہ جناب چہلم جو ہے 20 سفر قریب ہے، اور جو وہ لڑکا ہے جو ہوسٹ ہے اس پروگرام کا، اس نے کہا جی علی الحسن نقوی صاحب کو کہ ہم چہلم کے بعد فوری طور پہ مناظرے کا وہ اناؤنس کر دیں گے۔ وہ آج تک اناؤنس نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنے اس 5 سے 6 منٹ کی گفتگو میں جناب آیت اللہ قزوینی صاحب نے جو 3 دلائل دیے، جو استدلال انہوں نے کیا اور فوری طور پہ رد عمل کے طور پہ، اور انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ اسی مختصراً پیریڈ میں وقت میں وہ جواب دیں یا کچھ دلائل پیش کریں۔ ان کی بابت ہمیں کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تو قرآن سے، نہج البلاغہ سے اور ایک تاریخ ابن کثیر سے جو اہل سنت کی کتاب ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے مانگنے پر ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ قزوینی صاحب جو ہے اس ویڈیو میں ابھی آپ دیکھیں گے جو استدلال پیش کر رہے ہیں وہ ابن تیمیہ کے شاگرد کی کتاب سے استدلال پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں، وہ انہوں نے آپ نے ویڈیو بھی لگائی ہے، تو آپ نے آج تک ان چیزوں کا تو جواب نہیں دیا۔ اس میں انہوں نے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 97 سے استدلال پیش کیا، جس میں جناب یوسف علیہ السلام کے تو برادران یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے بابا جان سے، اپنے والد گرامی سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش لے دیجئے، معافی لے دیجئے۔ اور ایک انہوں نے نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، جو رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کے موقع پر اور تدفین کے موقع پر جناب امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی رب کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا۔ اور تیسرا جو انہوں نے دلیل دی یا استدلال پیش کیا، وہ ابن تیمیہ صاحب کے شاگرد تاریخ ابن کثیر کے جو صاحب تاریخ ابن کثیر یعنی حافظ ابن کثیر، ان کی کتاب سے انہوں نے جنگ یمامہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں موجود نہ تھے، لیکن صحابہ کرام نے جناب یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگائیں، اور یہ اکثر ان کا شعار رہا کہ جنگوں میں وہ یہ صدائیں لگاتے تھے، یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 بنیادی انہوں نے اسی ویڈیو میں جو ابھی آپ دیکھیں گے استدلال پیش کیے، دلائل پیش کیے۔ اس کی بابت وہ صاحب ہمیں کہنے لگے کہ جناب انہوں نے تو قرآن سے، تاریخ سے اور نہج البلاغہ سے، تینوں چیزوں سے وہ پیش کر دیا، تو آپ کا ابھی تک 3-3.5 ماہ یا 4 ماہ ہو گئے، اس موضوع پہ جواب ہی کو نہیں آیا۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا جواب دیں؟ مطلب سوال گندم جواب چنا والا حساب ہے کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں بھی سنیے گا
کہ ہمارا جو مدعا ہے، اول تو ہم نے براہ راست ان کو چیلنج نہیں کیا تھا، وہ تو علی حسن نقوی صاحب نے وہ یاری مکاری دجالی کے پلیٹ فارم پہ بھی جا کے میرا بندہ نہ چیز کا ذکر کر دیا اور ادھر بھی کر دیا، ہماری تو ان سے شناسائی نہ تھی۔ لیکن چلیں جب ہو گیا، جب انہوں نے مدعا پیش کر دیا تو کیا جواب مدعا کے مطابق ہے؟ کیا جواب سوالات کے مطابق ہیں؟ سوال تو یہ تھا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی مقدس ہستی سے بھی براہ راست حاجات مانگی جا سکتی ہیں، دعا مانگی جا سکتی ہے، یا مصائب اور شدائد میں یا ہم اور غم میں مدد مانگی جا سکتی ہے جی، یا کسی بھی عنوان سے مدد مانگی جا سکتی ہے غیب میں؟ ظاہر ہے، بظاہر کے تعاون کو تو اللہ نے خود سورہ مائدہ میں حکم دیا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ تعاون جو ہے وہ دعا میں آتا بھی نہیں ہے۔ یہاں بات حاجات مانگنے کی، دعا سے ریلیٹڈ جتنی سوالات یہ تھے، سوال یہ تھا جناب آیت اللہ قزوینی نے جو جوابات دیے، تین ابھی تک جو تین آئے ہیں، اس کے بعد نہ انہوں نے کوئی ذکر کیا، نہ کوئی مناظرے کا ٹائم بتایا، تو ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں 4 مہینے کے ویٹ کے بعد کہ ان کے دامن میں شاید اس کے استدلال کے لیے یہی 3 چیزیں تھیں جو انہوں نے پیش کر دی اسی ویڈیو میں۔ تو جو جواب آیا وہ کوئی مطلب سوال کے مطابق جواب نہ تھا، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، اور اس میں غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیں ہم، جو ہم نے تھم نیل پہ بھی لکھا ہے، وہ غلط فہمی جو یہ مکار لوگ پھیلاتے ہیں ہمارے حوالے سے، وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، یا علی کہنا، یا حسین یا ابوالفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کو بھی معاذ اللہ شرک سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی کے جوابات خود بھی دیتے ہیں، دیتے آئے ہیں، اور دینے کو جناب کبھی بھی معاذ اللہ بدعت یا شرک نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ آپ کا اسم گرامی یا مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ، جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آج تک الحمدللہ اس طالب علم کو یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں میں کرتا ہوں کہ جب سے یہ چینل بنا اور جب سے یہ توحیدی مشن پہ میں کام کر رہا ہوں، آج تک میرے جتنے بھی مخالفین آئے، یاری آیا، وہ شہباز اصفہانی آیا، وہ یہ سید جواد نقوی صاحب کے شاگردان، برائے نام شاگردان، وہ شفا شمشیری، وہ حسنین رضا، ابو الحسن علوی، اور جتنے بھی آتے رہے جو مختلف، آج تک آپ ان کی فیس بک والز دیکھ لیں جا کے، 2 چیزوں کے علاوہ سوائے دمکانے کے یا ذاتیات پہ حملے، گندی زبان استعمال کرنے کے یا تہمت لگانے کے، ابن تیمیہ یہ آج تک علمی رد نہیں پیش کر سکے الحمدللہ۔ اور یہی بات یہاں پہ آیت اللہ قزوینی صاحب جو مناظر اعظم ہیں، یہ مجھے بتایا گیا، اور کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی، ان سب مجتہدین کے بیہاف پر، یعنی ان کو اجازت ہے کہ ان کے بیہاف پر یہ کسی سے بھی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، مناظرے کر سکتے ہیں، مناظر اعظم ایران کا ٹائٹل ان کو حاصل ہے، لیکن ان کی ترکش میں سے تیر 3 کون سے نکلے؟ توسل شخصی کے حق میں، یعنی براہ راست حاجات مانگنے پہ، دعا مانگنے پہ، مدد مانگنے کے اوپر بات ہو رہی ہے، سوال اس سے ریلیٹڈ ہے، اور قبلہ موصوف جو استدلال پیش کر رہے ہیں وہ توسل شخصی والا پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کا ایک ایک کر کے ان کے تینوں دلائل کا جو ہے علمی طور پہ کچھ احاطہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس ویڈیو میں ہمارا سوال کس طرح سے ان کے آگے پیش کیا گیا، جو ہمارا سوال نہیں تھا، یعنی براہ راست میں نے نہیں ایسا نقوی صاحب کو کہا تھا، انہوں نے خود ایک وہ کیا، اور پھر یہ تینوں استدلال آیت اللہ قزوینی نے جو پیش کیے اسی ویڈیو میں جوابات دیتے ہوئے، یہ آپ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ علی الحسن صاحب کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ متوجہ ہو جائے گا۔ ایشون پوچھتے کہ یہ نفر ہے اس میں علی روحانی ہے تو لاہور ہے، علی روحانی این قبلا سنی بود بعد شیعه شده و اونجا الان یه ادعایی دارد، میگه که یا علی مدد گفتن شرکه و تحدی هم کرده، نمیدونم الله یاری رو فلان و فلان رو یه اسمایی برده که اینا تحدی کرده که بیاین برای ما از اهل بیت ثابت کنن که یا علی مدد دیگه گفتن جایز باشه. بعد میگه شرط گذاشته که مناظره باید بر اساس قرآن مجید و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه باشه، دیگه از جای دیگه نباشه. میگه من قبول دارم ولی باید به این روایت های این دوتا کتاب و به قرآن تعارض نداشته باشه. بله، ما با آقای این علی هر کمانپوری، اصلا این روحانی، علی روحانی اون یکی دیگریه، اون یکی روحانی، اون یکی دیگری، این یکی دیگریه. خب آقا ما حرفی نداریم، ایشون بیاد در شبکه ولی عصر، ہم کہتے ہیں یہ آئے یہاں پر آئے مناظرہ کریں، مباہلہ بھی کریں گے۔ امام صادق فرمود با امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خب این کہ علی بن ابی طالب کے متعلق مباہلہ کرو۔ یہ حضرت یعقوب کے جو بچے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا کہا یا نہیں کہا؟ آیه 97 سوره یوسف، 97 نمبر سورہ یوسف، اگر یا علی کہنا شرک ہے تو یا ابانا کہنا بھی شرک ہے۔
فرقی که نمی‌کند. فرق نہیں پڑتا یہاں پہ. وقتی یا علی گفتن شد شرک، جب یا علی کہنا ہوگا شرک تو یا ابانا بھی شرک ہوگا. خب اگر بگن آقا این در زمان حیات اگر کہا جائے کہ یہ نبی اس وقت زندہ تھا، اس وقت کی بات ہے، جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گا تو شرک. یہاں پر ہم سوال کرتے ہیں، در یک جای قرآن هست ایک مقام قرآن میں ہے یا ابانا گفتن بعد از، کہ ایک مقام لے گیا کہ یا ابانا کہنا پیغمبر کی وفات کے بعد شرک ہے. ایک آیت قرآن کی لائیں، یک آیه بیارید آپ ایک آیت پیش کریں، علی گفتن شرک، یا علی گفتن شرک ہے، اللہ گفتن یا رسول اللہ گفتن شرک ہے. یا علی گفتن یا رسول اللہ گفتن شرک. اضافه نهج البلاغه، اس کے علاوہ نہج البلاغہ در حقیقت در حقیقت خطبه‌های بلیغ امیر المومنین کے بلیغ خطبات کا مجموعہ ہے. خطبه هست 60-70 تا نامه است، 300 کے قریب خطبے ہیں، 60-70 خط ہیں حکمت اور کچھ حکمتیں ہیں. حال آنکه موسوعه امیر المؤمنین بالای 35 جبکہ موسوعہ امیر المومنین یکی از بزرگان 40 جلدوں کے برابر ہے کہ نجف نجف کے دوستانوں میں سے ایک شخص نے میرے لیے نقل کیا، 40,000 روایت از علی ابن ابی ہم نے طالب 40,000 روایات سنی ثبت کردیم. شیعہ سنی کتابوں سے 40,000 روایات امیر المومنین سے جمع ولی کی. صدام که ما را از اونجا بیرون کرد تمام زندگیمون را آتش زد. جب صدام نے ہمیں وہاں سے نکالا تو تمام ان چیزوں کو آگ لگا دی گئی. نجف خودش به من گفت انہوں نے خود مجھے یہ بیان کیا، ما 40,000 حدیث 40 کے ہم نے 40,000 حدیثوں کو امیر المومنین سے جمع کیا بلاغه و صحیفه سجادیه که ما نداریم. کہ ساری صحیح سجادی نہج البلاغہ میں تو نہیں ہے. نهج البلاغه کتاب کافی، نہج البلاغہ سے مہم ترین کتاب اصول کافی ہے، ملا یاذر الدار ہمارے پاس موجود ہے. استبصار داریم، استبصار ہے، تهذیب داریم، تہذیب ہے، وسائل الشیعه داریم، شیعہ ہے، مستدرک وسائل داریم. مستدرک الوسائل ہے. عقیده شیعه را بدانید، این کتب اربعی شیعه و یہ وسائل. اگر شیعہ کا عقیدہ جاننا ہے تو کتب اربعہ کو دیکھو. ثابت کنیم ہمارے لیے ثابت کرو آ کر اهل بیت کہ اہل بیت علیہ السلام نے خودشون کہ انہوں نے متوسل به پیغمبر می شدند، متوسل اہل به بیت حضرت زهرا سلام حضرت زہرا سے متوسل ہوتے تھے. هم اصحاب و ائمه اسی طرح ائمہ کے اصحاب متوسل می شدند. متوسل ہوتے تھے ائمہ سے. این آقا اگر میخواد برای شما عرض کنم چیز بکنه، اگر یہ جو شخص ہے شما یہ ملاحظه پھر بھی بفرمایید مصر ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں، خود کتاب‌های اهل سنت خود اہل سنت کتابوں در میں جنگ برای شما عرض کنم یمامه، جنگ تمام یمامہ میں صحابه تمام صحابہ شعارشون ان این کا بود شعار یا کیا تھا؟ محمدا. یا محمدہ. ببینید کتاب البدایه و النهایه ملاحظہ فرمائیں البدایہ و دمشقی النہایہ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه هست. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. میگه ثم کیا لکھتا ہے؟ نادا ثم نادا بشعار المسلمین در جنگ بشعار یمامه تمام المسلمین. صحابه جنگ بودن، یمامہ میں آدینم که تمام نبودن. مسلمانوں کا شعار یہ تھا. جنگ یمامه در زمان پیغمبر، جنگ زمان یمامہ ابو بوده. بکر کے زمانے میں تھی. بله همشون دیگه اهل قرآن بودن. سب اہل قرآن تھے. وکان شعارهم وکان یومئذ شعارهم یومئذ یا محمدا. اس وقت ان سب کا جی میرے محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور آپ نے پوری گفتگو قبلہ کی ملاحظہ فرمائی، اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ جناب سوال تو یہ تھا کہ براہ راست سجاد مانگنے پہ، اور ہمارے پلیٹ فارم سے جو جڑے ہوئے چند افراد ہیں، چند جی وہ گواہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ ہمارا مطلب جب بھی کوئی اس طرح کا وہ ہوا ہے وہ براہ راست سجاد مانگنے پر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے استدلال پیش کرتے ہیں، اور دیگر ہم نے شرح صحیفہ کاملہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، علامہ غلام حسین عدیل صاحب نے 3 جلدوں پہ وہ لکھی، اس میں سے معصومین علیہ السلام بشمول جناب سیدۃ النساء عالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی دعا بھی پیش کی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کائنات کو جو دعا تعلیم فرمائی وہ پیش کی. پھر جناب سید الشہداء سے لے کے امام صادق علیہ السلام تک یہ دعائیں ہم نے پیش کی جو مسند دعائیں ہیں. اب یا کاشف الکرب والی بھی دعا کہلاتی ہے، لیکن وہ گھڑی ہوئی دعا ہے. دعائے فرج بھی دعا ہے، لیکن اس کی ابتدا توحیدی، آگے سارا ملاوٹ شدہ مواد ہے. تو جو مسند دعائیں ہم نے پیش کی، خاص کر صحیفہ کاملہ کہ جس کی اسناد جو ہیں جو نقل ہوئی ہیں دعائیں، وہ 3 معصوم اماموں سے نقل ہوئی ہیں، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی فہرست بھی معصومین علیہ السلام نے سے ثابت شدہ ہے. فہرست کہ آج کے دن کی دعا، کل کے دن کی دعا، یہ دعا، وہ ساری فہرست. اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا نام بھی خود معصومین علیہ السلام نے رکھا. تو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں ایک دفعہ پھر دور کر دوں
قبل اس کے کہ میں ان تینوں دلائل کا جو ہے تھوڑا سا علمی آتا آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ مدعا ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جناب یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ کو بدعت ہے، شرک ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، آپ پہ درود بھیجنا، آپ کا ذکر مبارک کرنا، ذکر خیر کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے. یہ واحد وہ عبادت ہے درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو یہ یا علی کہنا، جناب مولا مرتضیٰ کا نام لینا، ان کے نعرے کے جواب میں یا علی کہنا، یا ان کا ذکر خیر کرنا، اسی طرح سید الشہداء کا، حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جناب ابوالفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر باقی جو معصومین ہیں ائمہ طہار ہیں ان کے نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا جو شریعت کے دودھ میں ہو، یہ ثواب کے کام ہے. اس کو کوئی ہم بدعت یا شرک نہیں سمجھتے. یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، یہ پراپوگنڈے ہیں. جب ان کے ہاتھ ان کے پلے کچھ نہیں آتا تو پھر ان کے ہاتھ یہی دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ابن تیمیہ یا ذاتی حملے، یا پھر یہ کہ جی وہ اس میں تجوید میں غلطی. بھائی میرا کب دعویٰ ہے کہ میرے سے آ کے قرآن کلاسیں لو، آپ مجھ سے قرآن سیکھو؟ میرا کب آپ سے دعویٰ ہے کہ جناب کو مقابلہ حسن قرات ہو تو مجھے وہاں بلاؤ، مدعو کرو؟ بھائی آپ میری زیر زبر کی اونچ نیچ کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھ کے جو جس موضوع پہ آیت پیش کی جا رہی ہے اس موضوع پہ بات کرو نا، اس کا علمی جواب دو. لیکن نہیں، ہاتھ پلے کیا آئے گا؟ یہی تجوید کی غلطیاں ہیں جی، ابن تیمیہ کے نظریات سے متاثر ہیں جی، فلانا ہے جی. جیسے وہ تجالی مکاری یاری نے کیا آپ کے سامنے کہ اس نے ابتدا ہی جب وہ بھانپ گیا کہ جناب انشاءاللہ آج جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آج اس کی ساری مکر اور فریب ہم یہاں کر دیں گے، تو اس نے ابتدا تعارف ہی ایسا کرایا کہ جس سے ماحول خراب ہو. اور ہم نے اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگایا، ہم اس چیز پہ اڑے رہے. ہم نے کہا کہ پہلے انسان کے بچوں کی طرح، جو کہ تو لگتا نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی اس نے ظن رکھتے ہیں کہ انسان کے بچوں کی طرح تعارف تو اچھی طرح کرا اپنے مہمان کا. تیرے گھر یعنی پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، تیرے گھر آئے ہیں، اور مہمان کا اکرام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بندے کے پتروں کی طرح، انسان کے بچوں کی طرح پہلے تعارف کروا. جب تعارف کروا دے اس کے بعد کہا کہ جناب ہمیں یہ لگتا ہے یا ہم شور ہیں کہ آپ کے جو افکار ہیں وہ ابن تیمیہ والے ہیں، پھر مجھے موقع دے ان کو کلیئر کرنے کا. لیکن آپ نے دیکھا کہیں آواز میوٹ کر رہا ہے، خود بولتا بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے جی مجھے بولنے نہیں دے رہے. خیر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. یا وہ شباز اصفہانی ہے، وہ کم میں بیٹھا ہوا، وہ خمس کا وہ سارا دیکھنے والا، اس کے ساتھ وہ تقی ہاشمی ہے جی. اور اسی طرح یہ شاگردان سید جوہر نقوی صاحب جو ہیں، مولوی سنین اور وہ شمشیری جی، مطلب ان کے ہاتھ پلے آپ دیکھ لیں، ان کے چینلز وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. کوئی ایک ویڈیو بھی آپ کو اگر مل جائے کہ جناب جملہ یا علی مدد فلاں امام سے ثابت ہو گیا تو مجھے بتائیے گا، پھر ہم بھی اپنی اصلاح انشاءاللہ کریں گے. تو بہرحال اب چلتے ہیں کہ جناب آیت اللہ قزوینی صاحب نے جو استدلال پیش کیا، جو 3 دلائل پیش کیے، اور جو بقول ان صاحب کے کہ جناب قرآن سے بھی پیش کر دیا تھا، نہج البلاغہ سے بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا رد خود ہی ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا سوال جو ہم دوبارہ دہرائے دیتے ہیں کہ ہمارا مدعا یہ تھا ہی نہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یا علی کہنا، یا دیگر مقدس ہستیوں کا ذکر کے خیر کرنا کو بدعت اور شرک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمارا یہ نہ دعویٰ ہے نہ مدعا ہے، نہ ایسا ہے بلکہ ثواب ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے اولاد مانگنا، رزق مانگنا، مشکلات میں مدد مانگنا، منتیں اٹھانا کسی کے نام کی، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. اور یہی طریقہ کار معصومین کا رہا ہے. کسی معصوم نے گزرے ہوئے معصوم کو براہ راست مخاطب کر کے نہ کوئی حاجت مانگی کبھی، نہ دعا مانگی، نہ منت اٹھائی. یہ ہمارا سوالات ہیں یا یہ ہمارا مدعا ہے. ہمارا مدعا وہ نہیں ہے کہ یا علی نہ کہو، کوئی نعرہ حیدری کہے تو آپ چپ رہو جی شرک ہو جائے گا. نہیں، نعرہ حیدری کہو، بلند آواز سے یا علی بے شک ہو، اس میں کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے علی کا ذکر کرنا. ہمارا مدعا یہ تھا. لیکن جناب آیت اللہ قزوینی کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے. اب سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جو انہوں نے آیا مبارکہ پیش کی بغیر کسی کی تفسیر پڑھے، بغیر کسی آپ کو سرو اور نیب میں یا فلسفے میں الجھائے، سیدھا سیدھا مدعا آپ کی خدمت میں سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جناب یہ سورہ مبارکہ یوسف کی جو آیت ہے، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی چل رہی ہے، آیت نمبر 97، جس میں کہا گیا، یعنی قرآن ان کے برادران یوسف کے الفاظ نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کالو، یعنی انہوں نے کہا، کالو کا مطلب کہ انہوں نے کہا یا وہ بولے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بابا یا اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، ہمیں معافی لے دیجئے، بے شک ہم ہی غلط کار تھے. اچھا، اب آپ نے یہ آیہ مبارکہ خود بھی پڑھ لیجئے گا، سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، آپ نے ترجمہ بھی سن لیا کہ کالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی لے دیجئے اور بے شک ہم ہی غلط کاروں میں تھے، یا ہم غلط تھے، یا ہم باطل پہ تھے. اچھا جی، یہ آپ نے سنا کہ آیہ مبارکہ پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی یا ابانا کہنا،
یعنی ہے بابا جان کہنا جائز ہے تو یا علی کہنا جائز نہیں. اب مجھے بتائیے کہ کوئی تال میل دونوں باتوں کا بنتا ہے؟ آپ خود بتائیے. کیا برادران یوسف نے براہ راست ان سے رزق مانگا تھا جناب یعقوب سے، اپنے بابا جان سے؟ اولاد مانگی تھی، صحت مانگی تھی؟ کیا برادران یوسف نے براہ راست ان سے یہ کہا تھا کہ ہمارے گناہ آپ بخش دیجئے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ زیادتی انہوں نے اپنے بابا جان کے ساتھ یہ کی کہ جو ان کا سب سے پیارے فرزند تھے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جی، ان میں اور ان کے بابا میں جدائی ڈالی، ساری عمر دل رنجیدہ کیا، جناب یعقوب کو گریہ کرنے پہ مجبور کیا، اور اتنا گریہ کہ آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. تو جب ان کو احساس ہوا، احساس ندامت ہوا، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے بابا جان سے پہلے معافی مانگنی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہنا تھا کہ اپنے خدا سے، چونکہ وقت کے پیغمبر ہیں اور سامنے موجود ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ بابا جان ہمیں رزق دیجئے، اولاد لیجئے، معافی بھی دیجئے، ہدایت بھی دیجئے، اور رزق اولاد تو صحت بھی دیجئے جی؟ کوئی منت مانگی، کوئی دعا مانگی، یا یہ کہا کہ آپ بخش دیجئے، ہمیں معافی لے دیجئے؟ کس سے؟ اپنے پروردگار سے. تو یہ تو آ گیا جناب توسل شخصی میں سیدھا سیدھا، اور وہ بھی ظاہر میں، بظاہر میں. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ اللہ کے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ حبیب اگر یہ آ جاتے اپنے گناہ، یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے اور آپ بھی ان کے حق میں دعا کرتے تو اللہ کو مہربان بات ہے، گناہ معاف کرنے والا. یہ تو اللہ کا طریقہ کر رہا ہے. یعنی جب نبی خدا، کوئی بھی نبی جو وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ موجود ہیں، حجت خدا زمین پر ہے، تو ان کا توسل کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ ان کے ذریعے سے اللہ سے کیوں نہ معافی مانگی جائے؟ تو یہ بات، یا یہ جو آیا انہوں نے پیش کی، اور اینڈ میں انہوں نے بات کیا ملائی کہ یا ابانا کہنا جائز تھے، یا علی کہنا ناجائز بھی. دونوں میں تال میل ہی کوئی نہیں. اور یا علی کہنے کو کون ناجائز کہہ رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے پھر یا علی سے حجات مانگنے یا اولاد صحت رزق مانگنے کے اوپر جو آج کل سر عام سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض ہے. یا علی کہنے پہ کس منافق کو اعتراض ہے؟ تو آپ نے میرے قبلہ، میرے حضور، آپ نے تو یہ جواب ہی بالکل وہی سوال گندم جواب چنا والا حساب کیا. بات براہ راست استمداد میں، مسئلہ استمداد میں ہو رہی ہے، اور آپ جناب توسل شخصی، یہ تو آیت اگر بہت بھی زیادہ آپ فٹ کریں تو توسل شخصی پہ کریں گے کہ جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ اللہ کے حضور ہمیں گناہوں کی معافی لے دی، یہ جائز ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی سے. اس سے زیادہ آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب آپ خود، میں نے کہا کہ کوئی تفسیر نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سیدھی سیدھی آیہ مبارکہ ہے، ترجمہ پڑھیے اور خود دیکھیے، خود سوچئے کہ اس میں کس جگہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ حاجات مانگ لی، منتیں مانگ لی، اللہ کو چھوڑ کے اپنے بابا سے براہ راست اولاد رزق روٹی کو منت اٹھا لی، یا یہ کہہ دیا کہ جناب آپ ہی گناہ بخشنے پہ قادر ہیں، آپ ہمارے گناہ معاف کیجئے. یہ کہا کہ ہمیں معافی لے دیجئے، بخشوا دیجئے. تو یہ سیدھی سیدھی آیت کا ترجمہ ہے. بار بار پڑھیے اور قزوینی صاحب کی بات کو ذہن میں رکھیے کہ یا ابانا کہنا جائز ہے تو یا علی کہنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ ان دونوں کا کوئی تال میل ہی نہیں. اور نہ ہی کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ جناب یا علی کہنا، یا نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا، یا علی مولا کا ذکر خیر کرنا معاذ اللہ حرام یا بدعت ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا. اس لیے جو بات تھی اس کو بڑی اچھی طرح بائی پاس کیا گیا، جو ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ مکتب تشیع پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں جو مکتب تشیع کے راویان نے نقل کی ہیں، صحیفہ کاملہ پڑھ لیں، نہج البلاغہ پڑھ لیں، یا آیات قرآن تک، آپ کو وسیلہ سے زیادہ کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئے گی. براہ راست والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ استحقاق اللہ رب العزت کا ہے، جیسے عبادت اس کا استحقاق ہے. اور میں آیت اللہ قزوینی صاحب سے قدم بڑھ کے، ابھی یہ کوئی لائیو ڈیبیٹ ہو جاتی تو انشاءاللہ ہم براہ راست ان سے یہ بات کرتے، یہ قدم بڑھ کے میں ان سے کہتا ہوں کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ مطلب ہم نے خود کر لیا ہے. صرف کا لفظ، یہ یاری دجالی بھی کہتا ہے، صرف کا لفظ ہم نے پلے سے لگا لیا ہے. ہم سے مراد کہ جو موحدین ہیں، جو اللہ کے علاوہ نہیں مناسب سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مشکلات دور کرنے کی وہ کی جائے، تو وہ کہتے ہیں جی صرف کا لفظ آپ نے پلے سے لگا لیا. اچھا، اس سے بالکل پیچھے چلے جائیں ایاک نعبد پہ. کیا وہاں پہ جو آپ استدلال ایاک نستعین کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو لکھا کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا تو نہیں حرام لکھا؟ تو میرا سوال آیت اللہ قزوینی سے یہ ہے کہ آیت اللہ قزوینی صاحب پھر ہمت کیجئے، یا دیگر جو اکابرین ہیں وہ اس نظریے کے وہ ہمت کریں اور پھر مومنین کو بتائیں کہ جناب چونکہ آیت کا مزاج ایک جیسا ہے، صرف نعبدو اور نستعین کا فرق ہے، باقی آگے پیچھے دیکھ لیں ایک جیسا حکم ہے، ایک جیسا مزاج ہے، ایک جیسی بات ہو رہی ہے کہ صرف تیری عبادت کریں اور تجھ سے مدد مانگیں. تو پھر جب آپ مدد اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا جائز قرار دیتے ہیں مختلف تعویلیں کر کے، تو پھر ذرا ہمت کریں نا، پھر ادھر پچھلی آیت پہ آئیں نا، پچھلے اس پہ آئیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں بھی تعویلیں گھڑ کے کچھ کہیں کہ جناب عبادت بھی وسیلے کی آڑ میں مقدس ہستیوں کی ہو سکتی ہے. وہاں آپ تعویلیں کرتے ہیں، یہاں آپ کی زبانیں نہیں اٹھتی. پتہ ہے کہ فوراً دائرہ اسلام سے منٹ لگنا آپ نے باہر ہو جانا. وہاں کوئی تعویل چلنی نہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر خدا کی عبادت اور دعا کو عبادت اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت کریں تو بسم اللہ ٹائم دیجئے، ہم ثابت کرتے ہیں آپ کو کہ دعا عبادت اور عبادت صرف اللہ کی. اب میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ تو وہ آیا مبارکہ کی بابت بات ہو گئی. اب آئیے کہ جو قبلہ نے
नहजुल बलागा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया सरकार की तजहीज़ और तकफीन के मौके पे जो जनाब अमीर कायनात ने अल्फाज कहे, उनकी बाबत जो बात की वो पहले सुनते जाइए और उसमें से भी ज़रा हमें बताइएगा कि यहाँ पे बराह रास्त क्या मौला कायनात ने रिज़्क़, रोज़ी, औलाद, सेहत के लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को कहा हजात मांगी अल्लाह को छोड़ के, या ये कहा कि अपने रब के हुज़ूर हमें भी याद कीजिएगा, और इसमें से भी तवस्सुल शख्सी या तवस्सुल से ज़्यादा कुछ चीज़ निकाल के आप बता दीजिए मुझे, या कोई बता दे कि बात देखें। जब तक आप मुकदमा नहीं समझेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे। मुकदमा ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, आज भी अगर मैं गमज़दा हूँ, गुनाह कुछ मुझे ऐसे अपने याद आते हैं कि मैं डर जाता हूँ कि शायद अल्लाह पाक जो है कि इस बाबत मुझे वो नज़रअंदाज ना करे, दरगुजर ना फरमाए, तो मेरे बेसाख्ता मैं कह उठता हूँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुज़ूर मेरे गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त कीजिएगा, मुझे याद रखिएगा, क़यामत वाले दिन भी याद रखिएगा, इसमें मैंने कोई शिरक नहीं किया। मुकदमा समझिए, ये मुकदमा ही नहीं है। मुकदमा है कि अल्लाह को छोड़कर बराह रास्त मुकद्दस हस्तियों को कहना कि जनाब अल्लाह आपको देता है, आप आगे देते हैं, मुझे बेटा दें, मुझे घर दें, मुझे नौकरी दें, मुझे रिस्क दें, मेरे रिस्क में कमी है, मुझे बेटियां हो रही, बेटा नहीं है। हम ये मुकदमा है हमारा, ये मुकदमा ही नहीं है जो इस्तदलाल ये यार लोग पेश करते फिरते हैं। तो ये भी जो आप जैसे आया मुबारक आपका बताया, अब आप ये खुतबा नंबर 232 है, मुफ्ती जाफर साहब का तर्जुमा है, ऊपर सारा खुतबा लिखा हुआ है। चलें तबरक के लिए, बरकत के लिए हम ये पूरा खुतबा ही मुख्तसरन सा है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल और कफन देते वक्त जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके रहलत फरमा जाने से नबुव्वत, खुदाई अहकाम और आसमानी खबरों का सिलसिला मुनक़ते हो गया, जो किसी और नबी के इंतकाल से मुनक़ते नहीं हुआ था। आपने इस मुसीबत में अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मखसूस किया, यहाँ तक कि आपने दूसरों के गमों से तसल्ली दे दी और इस गम को आम भी कर दिया कि सब लोग आपके सोग में बराबर के शरीक हैं। अगर आपने सब्र का हुक्म और नाला फरियाद से ना रोका होता तो हम आपके गम में आंसुओं का जखीरा खत्म कर देते और ये दर्द मन्नत पजीर दरमान ना होता, ये गम और हुज़न साथ ना छोड़ता। फिर भी ये गिरिया और बका और जो गम और हुज़न है वो आपकी मुसीबत के मुकाबले में कम होता। लेकिन मौत ऐसी चीज़ है कि जिसका पलटाना इख्तियार में नहीं और ना इसका दूर करना बस में है। मेरे माँ बाप आप पर निसार हो, अब आपने ये सुनना क्योंकि ये इस्तदलाल उन्होंने पेश किया। मेरे माँ बाप आप पर निसार हो, हमें भी अपने रब के हुजूर याद कीजिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। किसके हुजूर? अल्लाह के पास, अल्लाह के हुजूर क्या कीजिएगा? याद रखिएगा अपनी दुआओं में और हमारा ख्याल कीजिएगा, यानी शफात कीजिएगा अपने रब के हुजूर हमारी। अब मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन कि यहाँ पे कहाँ पे बराह रास्त मनते मुरादें और मुदाद के लिए पुकारना साबित हो रहा है? खुद बताइए। यहाँ पे भी वही चीज निकल रही है कि वक़्त के नबी को, जैसे वक़्त के नबी जनाब याकूब को उनके बेटे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी ले दीजिए, हम गलती कर बैठे हैं, हमें बख्शवा दीजिए। यहाँ पे जनाब अमीर कायनात फरमा रहे हैं कि अपने रब के हुजूर हमें याद रखिएगा, यानी इल्तमास से दुआ, दुआ नहीं इल्तमास से दुआ। तो यहां से बराह रास्त अल्लाह को छोड़कर मुकद्दस हस्तियों से दुआ मांगने की बात कहां से साबित हो गई? ये आप बताइए। ये इस्तदलाल आयतुल्लाह कज़वीनी मुनाज़िर आज़म ईरान उन्होंने पेश किया और मेरी समझ से बालातर है कि कौन सी बात का कौन सा वो इस्तदलाल पेश कर रहे हैं। अब आइए जनाब अमीर कायनात के इन्हीं खुतबात की किताब नहजुल बलागा, इसलिए तो हम छोड़ते नहीं, इसलिए तो हम इनको निकलने नहीं देते, कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा का। और फिर आज आके क्या कहते हैं? और देखो जी नहजुल बलागा, सहीफा का अमला कायद की किताबें हैं। और बदबख्तो, यानी मैं उन मलंगी तबके को कह रहा हूँ, आयतुल्लाह कज़वीनी साहब को नहीं कह रहा, कि बदबख्तो पहले ये तो सोच लो कि दुआओं का जो ताल्लुक है वो कीदे से है, अकायद से है कि नहीं है। पहले ये तो किसी से सीखा हो, फिर हम तुम्हें साबित कर देंगे कि कीदा दुआ है ये कीदा। अच्छा खैर बात लंबी हो जाएगी। अब इसी नहजुल बलागा में जनाब मकतूब नंबर 31 भी है जो क़यामत तक गालियों को, नसैरियों को, मलंगियों को जनाब यहाँ पे चोट पहुंचाता रहेगा और यहाँ पे चोट पहुंचाता रहेगा। जान नहीं छोड़ सकते, ये जान नहीं छुड़वा सकते अनटिल अनलेस के नहजुल बलागा से जैसे हाथ उठाना शुरू हो गए कि नहीं जनाब इसके तो सनादी साबित शुदा नहीं जी, यहाँ तक मामला आ गया कि सरेआम अब कहने लग पड़े हैं तो नहीं जी मकतबे तशय्युअ में कुरान के बाद कोई मोतबर किताब है ही कोई नहीं, हम मानते किसी को नहीं। और उधर वो यारी दजाली वो ऐनक वाला जिन वो कहता है जी कुतुब अरबा सारी की सारी मोतबर है, नहजुल बलागा नहीं। बहरहाल अब एक बंद सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आप बताइएगा कि जो आयतुल्लाह कज़वीनी ने इस्तदलाल पेश किया नहजुल बलागा से मनतो मुरादों और उसके गैरुल्लाह से इमदाद के हवाले से, वो फिट इन बैठता है या जो हम अब अपने मुकदमे के हक में जो सबूत पेश करने लगे हैं, जो दलील जो 12 आपकी खिदमत में पेश की है, ये फिट बैठता है? ये फैसला अब आप खुद कीजिएगा। ये मकतूब नंबर 31 है जिसमें वसीयतनामा है और ये आगे जाके 1.5-2 सफ़े के बाद
اب یہ آپ کی سکرین پر بھی آ گیا. اچھا، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مولا علی وصیت کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے. تم اسی سے مرادیں مانگتے رہو، اس سے بھی نہیں، اسی سے. یہاں پہ آ کے ساری عمارت ڈھہ جاتی ہے ان کے پلے کک نہیں رہتا. کہ جب خود جس ہستی کے نام پہ انہوں نے عقیدے گھڑ لیے، بنا لیے، غلوف کر کے، وہ ہستی خود اپنے معصوم بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ تم اسی سے مرادیں مانگتے رہو، اسی سے. یہ نہیں کہا کہ اس سے بھی اور مجھ سے بھی، بے شک میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے بھی، مجھے اللہ نے اختیار دیا ولایت تکوینی کے، بلکہ تم خود ولایت تکوینی میرے بعد یا بیٹا حسن ولایت تکوینی آپ تک پہنچ جائے گی، تو آپ براہ راست جو مرضی کریں. چونکہ ولایت تکوینی کا جو کانسیپٹ ہے، جو اس کی تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ یہی ہے نا کہ باذن خدا اللہ کے کائنات میں اور معاملات میں تصرفات، کچھ اس میں رزق بڑھا بھی دیتے ہیں، کم بھی کر دیتے ہیں، بچے بھی دے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ولایت تکوینی کے حامل جو امام ہیں ان کے پاس ہیں. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم اسی سے اپنی مرادیں مانگتے رہنا. آگے چلیے. اور اسی کے سامنے دل کے بید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے رہو، اور مصیبتوں سے اب آجیے. یعنی تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی. منتے مرادیں، حاجات کا مانگنا، اور ہم اور غم اور شدائد اور مصائب کا دفع کرنے والا کون؟ صرف اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. اس کے سامنے دل کے بید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو، اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو. اور اب مولا علی علیہ السلام سرکار نے، یہ ہے مشکل کشا، یہ ہے میرا مولا مشکل کشا، کہ جنہوں نے عقیدہ توحید کی بابت آنے والی ساری مشکلات کو صرف وصیت نامہ میں پڑھ لوں نا تو ساری مشکلات کو وہ 14 صدیہ پہلے دور کر گئے. یہ ہے مشکل کشائی میرے مولا نے. اپنے دکھ درد کا رونا روتے رہو، مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو، اور اپنے کاموں میں اسی سے مدد مانگتے ہو، اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو کہ جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. اب وہ رحمت کے خزانوں سے چیزیں کون سی ہیں؟ آ جائیے. اب پھر اسکٹ مزائل ان کو پڑھنے لگا غالیوں کو. وہ چیزیں جیسے عمروں میں درازی، یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ کچھ رحمت کے خزانوں سے ایسی چیزیں اللہ سے طلب کرتے ہو کہ جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. واضح بات ختم ہو گئی، اس کی کیا طویل اب ہوگی. اب وہ چیزیں کون سی ہیں؟ عمروں میں درازی یعنی عمر کا بڑھانا، جسمانی صحت اور توانائی، تندرستی، شفا، صحت، اور رزق میں وسعت. لو جی، اب بتائیے کہ ہم اپنے مقدمے کے اس میں حق میں جو دلیل ہم پیش کر رہے ہیں، ایک بند وصیت نامہ پورا بھی نہیں، یہ فٹ بیٹھتا ہے یا وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ کیا چیز نکال کے سامنے لاتا ہے؟ توسل شخصی. بس اس سے ہٹ کے کچھ بھی، اس سے بڑھ کے کچھ بھی. اب آج یہ تیسری بات کی طرف، اس کا ہم نے ابتدا میں رد کر دیا، جو آیت اللہ قزوینی صاحب نے وہ فٹ کرنے کی، ٹھوکنے کی کوشش کی نا ہم پہ، کہ جناب جنگ یمامہ میں یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگی، صحابہ کرام نے لگائی اور یہ شعار بن گیا. بھائی اس سے انکار کون کر رہا ہے؟ ہم خود یا مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود اس کو جناب وہ سمجھتے ہیں. آپ کو پہلے بھی کہا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ پر درود بھیجنا، یا آپ کے نام کے نعرے لگانا، یا لبیک یا رسول اللہ کہنا، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آقا دو جہاں، یا خاتم الانبیاء کہنا، یہ باعث ثواب ہے، نہ کہ بدعت ہے. تو ہم اس چیز کو تو جب بدعت یا شرک مان ہی نہیں دے تو حضور آپ کس چکر میں وہ تاریخ ابن کثیر میں گھس گئے؟ یہ تو بات آپ ان کو ثابت کریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یا کسی کے ساتھ نہ لگاؤ. بھئی یہ بات ان سے ثابت کریں جا. ہمارا تو سوال ہی کچھ اور تھا، آپ گھس گئے ابن تیمیہ کے شکر کے چکر میں، تاریخ ابن کثیر میں گھس گئے آپ. میرے محترم ناظرین و سامعین، کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے. قبلہ ڈکو صاحب اکثر اپنی تحریروں میں بھی لکھتے ہیں اور تقریروں میں بھی کہتے تھے کہ بات کچھ زیب داستان کے لیے بڑھا بھی دی جاتی ہے، بات کچھ اور تھی، دلائل کچھ اور پیش کیے گئے، اور اینڈ میں بات جو وسیع نامہ سے پیش کی. میں کہتا ہوں جی اب بھی اگر آپ ماما پوشوں کے چکروں میں رہنا آپ نے کہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب جب تک نہیں کہتے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، تب تک ہم نہیں مانتے. وہ جی قزوینی صاحب وہ یاری نہیں کہتا جی، وہ فلانا نہیں کہتا، وہ نصرت بخاری. تو پھر آپ جمع خاطر رکھیے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جو آپ نے ڈال دیا ان کے کاندھوں پہ، اور قیامت والے دن یہ جن کے میں نے نام لیے ان میں سے ایک بھی آپ کا عقیدے کی بات غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو گیا تو قیامت میں جناب جتنی بھی بندہ گناہ گار کے پاس نیکیاں ہوں گی میں توفتاً آپ کو دے دوں. خدا کا خوف کھائیے، عقائد کے معاملے میں چکنا ہو جائیے، سینسٹیو ہو جائیے، خاص کر عقیدہ توحید کے معاملے. تو یہ ہم نے مختصراً کوشش کی اور ان صاحب کی بھی تسلی یقیناً ہو گئی ہوگی. سب سے پہلے میں پھر یہ کہوں گا کہ آیت اللہ قزوینی کی ویڈیو بار بار دیکھیں، ان کے جوابات سنیں. ایک جواب بھی توسل شخصی یا توسل سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. بات یہ توسل کی تھی نہیں، اس کی ہم الحمدللہ خود قائل ہیں. ہم جو افضل طریقہ ہے کہ خطاب اللہ سے کرتے ہیں، واسطہ اور وسیلہ ان کا دیتے ہیں خدا کو، یا جو دوسرا طریقہ توسل شخصی کا ہے
کوئی اگر براہ راست دعا نہیں مانگتا، التماس سے دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کے حضور میرے لیے دعا کی، ہم اس کو نہ شرک سمجھتے ہیں اور نہ کہنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دائرہ شیعت یا دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ براہ راست حاجات مانگنا، غم اور ہم میں براہ راست ان کے نکالنے کی استدعا کرنا، یہ اللہ کا استحقاق ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اس کے رد میں کوئی آیت قرآنی یا متواتر اور مستند احادیث معصومین سے دلائل لاؤ، استدلال پیش کرو، پھر بات ہوگی۔ ہم وہ بات وہ بار بار کرتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا، ہم براہ راست مانگنے کی بات کرتے ہیں، ہم گھس جاتے ہیں شخصی توسل شخصی میں، یہ کام نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔